بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے چیدہ چیدہ نکات کی اس بجٹ کے حوالے سے. بالخصوص ایف بی آر کا ٹارگٹ بیٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, تاجروں کو اس بار قابو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, الٹیمیٹلی ناٹ آن پیپر بلکہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو پائے گی یا نہیں. لیکن منسٹر صاحب, ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ہے ایگریکلچرل اکانومی کو اس سائے میں لے کر آنا جو ٹیکس بیسڈ اکانومی ہو. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر والی سائڈ پہ آ کے گورنمنٹ کیوں جو ہے وہ ایک قدم پیچھے لے لیتی ہے. کچھ لوگ اسے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے باغات ہیں اس لیے اس کی طرف نہیں جایا جاتا. وائی از اٹ سو کہ ہم ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لے پاتے؟ جی آئی تھنک اس میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کا پہلا اقدام تو ہو چکا ہے کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل اسمبلی نے اس کو لیجسلیٹ کر دیا ہے. اب اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اینڈ وی سی کہ جو اس وقت ریونیو بیس ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. تو یہ اب ایک ایسی چیز ہے جو ہم صوبوں کے ساتھ ان کی, کیونکہ یہ ایسی ایز اے سیڈ دس از اے پروونشل سبجیکٹ, تو یہ ہم کو ان کی مدد کے ساتھ ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے. اور فرام مائی پرسپیکٹیو دیکھیں, ہم ایگریکلچر کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ دا ایکریج جو اسمال فارمرس کی ہے اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے, رائٹ, اٹس اباؤٹ 90% آف پیپل ہو ہیو فارم ہولڈنگس below 12.5 acres. So that's one part of it. وہ زیادہ آتا ہے in the context of crops and sub-crop segment. کئی دفعہ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک سب سیکٹر جو ہے جو ایکچولی از ڈرائیونگ the agriculture GDP, which is dairy and livestock, which is 60% of the agriculture GDP. میرے اپنے اندازے کے مطابق ان دونوں چیزوں میں ایکچولی پوٹینشیل ہے. But this is something which we will continue to discuss with the provinces as we go forward. Right. اور ایکسپورٹ سے امید زیادہ نہیں تھی اورنگزیب صاحب ویسے, کنسیڈرنگ کہ ہم ہمیشہ 20 سے 30 ارب روپے کے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں ایکسپورٹ کے اندر. ابھی 32 ارب روپے کا آپ لوگوں کا تخمینہ ہے کہ وہاں تک ایکسپورٹ جائے گی. ود دا بومنگ آئی ٹی فیلڈ, ود ایکسٹریملی گڈ فری لانس کمیونٹی, اتنی اچھی ہمارے یہاں آئی ٹی فرمز بن رہی ہیں, پھر بھی ہم اس 30 سے 32 پر ہی جا سکیں. ہاؤ ڈو وی میک شور کہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ اچھا خاصا انکریمنٹ کی طرف جائے؟ جی آئی تھنک ویل ہیو ٹو سورٹ آف, آپ بات صحیح کر رہی ہیں, بیکاز ویل ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈس اینڈ سروسز. تو آن دا گڈ سائڈ وی ہیو بین آلموسٹ اسٹیگننٹ فار اے فیو ایئرز اینڈ سرٹنلی دس ایئر ایز ویل. اس سال اگر میں دیکھوں ابھی تک جو ایکسپورٹ پرفارمنس ہے تو وہ آلموسٹ فلیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس دفعہ رائس اور شوگر they have contributed to the reduction year on year about 1.4-1.5 billion dollars. So food sector میں وہ reduction آئی ہے. لیکن including textile, if I look at the value added segments, اس میں home textiles ہیں, اس میں knitted garments ہیں, so that has increased year on year. اور پھر جو آپ کا فٹ بال اس وقت فیفا میں چل رہا ہے, sports goods have gone up in a big way. لیکن فرام مائی پرسپیکٹیو اگر ہم گڈس پہ ہی رہیں تو ہم نے جو اس دفعہ اس بجٹ میں ہم بات کی ہے کہ ٹیکسیشن کو کم کریں, فنانسنگ ان کو اچھے لیول پہ پرووائڈ کی جائے. دیکھیے انیکا, تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. وی ہیو ٹو ڈو ایز دا گورنمنٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, رائٹ, ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ, ٹیکسیشن, فنانسنگ, انرجی. But we'll have to also, having come from the private sector, ہم 40-50 پرانے سال کے ماڈل پہ اب آگے نہیں چل سکتے. The productivity level discussion, which means we have to look at our revenue models, we have to look at our business models. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایگریکلچر سائٹ پہ. میں ابھی کمالیہ میں تھا جو میرا بائی گاؤں ہے, عید کے ارد گرد 2 دن میں وہاں رہا. میں ان کسانوں کو بھی ملا جو یہ بات کر رہے تھے کہ 35 سے 40 گندم میں مونڈ ان کی آئی ہے ییلڈ, اور میں ان کسانوں کو بھی ملا جن کی 70 سے 72 من جو ہے وہ ییلڈ آئی ہے. دا ڈفرنس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا انپوٹس آف دا سیڈ,
کہ انہوں نے ایگ ٹیک کو کیسے یوز کیا, انہوں نے ڈرونز کو کیسے استعمال کیا, انہوں نے اگرونومی سروسز کو کیسے استعمال کیا. دیٹس دا ڈفرینس. سو یہ پروڈکٹیوٹی لیڈ ڈسکشن جو ہے از گوئنگ ٹو بیکم ایکسٹریملی کرٹیکل ان ٹرمز آف ایکسپورٹس. ناؤ لیٹس کم ٹو دا آئی ٹی سیکٹر. آئی ٹیز میں اسی لیے ہم نے وہ 0.25%. لیکن یہ جو ایگریکلچر کے اندر ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے, اس کے لیے کوئی گورنمنٹ بھی کوئی ٹریننگز یا اس طرح کی کوئی چیزیں نیفٹیک کے تھرو اور سم ویئر ایلس ایگریکلچر منسٹری کوئی پرووائڈ کرے گی؟ بالکل بالکل اس وقت ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. اگر میں پیپل سائڈ ایجنڈا پہ جاؤں تو وزیر اعظم صاحب نے اب ہزاروں لوگ بھیجے ہیں چائنا, جو ینگ ایگریکلچر یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں, ٹو گو دیئر, لرن دیئر پریکٹسز اینڈ برنگ دوز بیسٹ پریکٹسز بیک ہیئر. دیٹس ون. دوسرا یہ ہے کہ جو مشینری آنی ہے, اس میں ہارویسٹرز ہیں, اس میں ٹریکٹرز ہیں, اس میں ایک تو ہے نا جو یہاں بن رہے ہیں, لیکن جو آپ نے نیکسٹ لیول کی جو مشین لانی ہے اس میں یعنی کہ دس ٹائم اراؤنڈ ہم نے کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی صفر کر دی ہے. پہلے بھی کم تھیں, اب جو تھیں ان کو بھی صفر کر دیں تاکہ دس اسٹف کین بی امپورٹڈ. اینڈ دین اگین دا فائنینسنگ پارٹ آف اٹ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے ایگریکلچر کریڈٹ تو اوپر گیا ہے, 15% اوپر گیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہمارا رہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کو کریڈٹ نہیں ملتا تھا. اور میں خود بینکنگ سیکٹر سے آیا ہوں, تو چھوٹے کسانوں کو تو اس لیے ہم نے ان کو آڑتی کے حوالے کیا ہوا ہے. تو اب یہ زرخیزی کی جو اسکیم آئی ہے اس میں یہ ڈیجیٹل وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو کولیٹرل نہیں دینا, رائٹ, بیکاز یہ جو چھوٹے کسان ہیں یہ جو ہم مانگتے ہیں فردیں دیں اور آل دیٹ, so that they don't require that. I do think this is going to become a very important game changer because financing. The last thing I want to say there, and that's where public-private partnership, کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر. ابھی انفرازامن نے جو کولڈ اسٹوریج اور وہ جو ہیں سائلوز, ٹیمپریچر کنٹرول سائلوز, اس پہ کوئی 7.2 بلین کی بینکوں کے ساتھ مل کے کی ہے. That is going to be absolutely critical because یہ جو ہمارا اناج ہے, جو ہمارا فروٹ ہے, it's not only پنجاب, it's گلگت بلتستان, باقی جگہ جہاں آتے ہیں, جب تک ان کو اسٹوریج اویلیبل نہیں ہوگا اور ٹیمپریچر کنٹرول اسٹوریج اینڈ دا کولڈ چینز, that's where I think a lot of investment is coming in. So ہمیں جو ایگریکلچر کو دیکھنا ہے نا, اس کو ہم نے دیکھنا ہے فارم ٹو مارکیٹ. We have to look at the entire value chain. اب آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ آئی ٹی سیکٹر کو بوم کیسے دینا. تو آئی ٹی سیکٹر دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر کو تو بوم دینے کی ایک چیز ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی چل رہے ہیں. ریڈ ٹیپزم نہ اور رکاوٹ. وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں مدد کی ضرورت ہے, یا ویئر وی شوڈ ہیلپ اور دا پرائیویٹ سیکٹر شوڈ ہیلپ. $3.8 بلین آ گیا, یہ $4.5 بلین ہو جائے گا اگلے سال انشاءاللہ, اس سے بھی آگے جائے گا. دے آر موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. لیکن فری لانسرز کا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً اس سال ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً $900 ملین. سو لیٹس اسیوم اٹس گیٹنگ ٹو $1 بلین. لیکن اس وقت جو ہمیں مدد کرنی چاہیے, اینڈ وی شوڈ اینڈ وی آر, اور جس میں شاہزہ فاطمہ جو ہے وہ بہت لیڈ لے رہی ہیں ایز آئی ٹی منسٹر, بٹ آلسو دا پرائیویٹ سیکٹر. آج اگر یہ بچے اور بچیاں کوڈنگ کر رہے ہیں $10 پہ, $12 پہ, $15, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کس لیول پہ, بٹ اف وی اپ اسکل اینڈ ری اسکل دیم ان ٹرمز آف بلاک چین اور جو بھی باقی اے آئی لیڈ ڈسکشن ہے, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ فرام اینی ویئر فرام $50 to $240 per hour. Fantastic for them, great for the country. These are the type of interventions. ہمارے پاس already third largest freelancer population ہے. ابھی ایک بلاک چین سینٹر آف ایکسلنس بنا ہے لمز میں. اس کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ تو بڑا برین ڈرین ہو گیا ایٹسیٹرا. یہ ایک پاکستانی American entrepreneur, young man, I met him in New York in last August, September. He has contributed $13 million to set up this center of excellence. یہ ہے contribution ہمارے جو یہ سارے باہر ہمارا ڈائسپورا بیٹھا ہے, اور how they are willing and to come and help. ہم اگر اس سمت میں جلتے جائیں, یہ جو بات ہوتی ہے یعنی کہ جی کتنی نوکریاں اور کیسی نوکریاں, دیکھیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جو سب سے بڑا ہمسایہ ملک ہے,
वो 8% पे भी उन्होंने ग्रो किया है. बट उन पे क्या तनकीद है? उन पे तनकीद है जॉबलेस ग्रोथ. Jobless growth, because when you are going into capital intensive, you're going into productivity, you're going into AI-led discussion. Yeah, that's तो हमने ये देखना है कि हमने ग्रोथ भी करनी है, बट उसमें हमने ये नहीं है कि हुकूमत ने कितनी नौकरियां देनी है. हाउ वी गोइंग टू क्रिएट द इकोसिस्टम that we move towards a growth paradigm which brings employment in the country, ये सारी सिचुएशन led by the private sector. एब्सोल्युटली, बट इस